بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہی ان دنوں کی بات ہے جب ہم پنڈی میں اور چچا جان کشمیر میں رہا کرتے تھے۔ جب وہ اپنی دکان کا سامان لینے آتے تو ہمارے گھر ٹھہرتے تھے۔ اس بار وہ اپنی اکلوتی بیٹی فریدہ کے ساتھ آئے جو ہماری ہم عمر تھی۔ مجھے اس کی آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ یہ صبح کا وقت تھا، میرا بھائی جمیل سو رہا تھا۔ میں دوڑی ہوئی اس کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر بتایا کہ مہمان آئے ہیں، مگر وہ ایک لمبی ہو کر پھر سو گیا۔ سبھی چچا سے ملے، تب انہوں نے پوچھا کہ جمیل کہاں ہے، کیا اسکول چلا گیا ہے؟ میں پھر بھائی کے کمرے کی طرف دوڑی اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، اٹھو چچا سے ملنے، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ تب وہ اٹھ کر جلدی سے غسل خانے میں گھس گیا، ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا اور چچا اور فریدہ کو سلام کیا۔ امی نے کہا، جمیل جلدی سے تیار ہو کر اسکول جاؤ، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اشارہ کیا، دیر نہیں ہو رہی ہے، دیر ہو چکی ہے۔ دیر تو واقعی ہو چکی تھی، یوں اسے چھٹی کا بہانہ مل گیا۔ ابا جان علی صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں۔ اس کی غیر موجودگی نے بھائی کو لاپرواہ بنا دیا اور وہ دیر سے اٹھنے کا عادی ہو گیا۔ امی کی ڈانٹ ٹپٹ کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ میں اور امی کچھ دیر چچا اور فریدہ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے کے بعد چچا بازار گئے اور فریدہ میرے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ تب ہی جمیل بھی کمرے میں آ گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ جب میں وہاں سے گزری تو کانوں میں ان کی آواز آئی۔ فریدہ کہہ رہی تھی، جمیل تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ امی سے، اس کے بعد سب گھر والوں سے، اس کے علاوہ بھی تو بتاؤ۔ فریدہ نے کہا، دونوں ہی میٹرک کے طالب علم تھے، کم سن تھے، ان کی بات بھی کم سنوں جیسی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ ہاں لگتی ہو، مگر میں تم سے پیار تو نہیں کرتا۔ میری معصوم کزن بجھ گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم میرے بھائی کی شادی میں آئے تھے؟ تب سے ہر وقت تمہاری یاد میرے دل میں رہتی ہے۔ صبا سے ملنے تو ایک بہانہ تھا، دراصل میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ فریدہ کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کتنی جرأت سے یہ سب میرے بھائی سے کہہ رہی تھی، حالانکہ لڑکیاں ایسی باتیں برملا لڑکوں سے نہیں کہہ پاتی۔ کئی بار میں نے خاموشی کی زبان میں تم سے اظہار کرنا چاہا، مگر تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ فریدہ نے کہا، چلو اچھا ہوا تم نے مجھے آج بتا دیا کہ تم میری خاطر آئی ہو، ورنہ اماں میری بات کسی اور سے طے کر لیتی تو مشکل ہو جاتی۔ تب تم کیا کرتی؟ میں تمام عمر روتی رہ جاتی اور کیا کرتی۔ ان دنوں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تبھی میں نے جان بوجھ کر کھڑکا کیا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ چچا جان نے آج ہی واپس جانے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ سن کر فریدہ کا منہ اتر گیا۔ وہ کچھ دن ہمارے ہاں رکنا چاہتی تھی، مگر اسکول بھی جانا تھا۔ یہ اس کی ماں کی تاکید تھی کہ وہاں جا کر رک نہ جانا، اسکول سے ناغے نہیں کرتے، امتحان نزدیک ہیں۔ شام کو والد صاحب گھر آ گئے، ان سے مل کر چچا جان جانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ فریدہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور جمیل بھی اداس ہو گیا تھا۔ فریدہ نے اس کے دل میں اپنی محبت جگا دی تھی۔ اب جب بھی میں فریدہ کی بات اپنی بہن سے کرتی، جمیل دلچسپی سے اس کا ذکر سنتا۔ میں اس کی دلی کیفیت سمجھ چکی تھی۔ ایک دن اسے سمجھایا کہ دیکھو جمیل، تم وقت پر اسکول جایا کرو، جب تک میٹرک نہیں کرو گے
چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ چچا تب تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے۔ تمہارا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میری باتوں کا اثر ہوا اور جمیل وقت پر اسکول جانے لگا۔ اب وہ دل لگا کر پڑھنے لگا تھا۔ جب پڑھ رہا ہوتا کبھی کبھی کھوس آ جاتا، جیسے فریدہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا ہو۔ موقع ملتے تو مجھ سے اس کے بارے میں بات کرنے لگتا، بار بار یاد دلاتے، آگے امتحان آنے والے ہیں، توجہ سے پڑھائی کرنا ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ سالانہ پیپر شروع ہو گئے مگر اس کا ذہن کسی اور طرف رہنے لگا تھا۔ سبق یاد کرتا اور بھول جاتا۔ پرچے ختم ہو گئے اور رزلٹ آ گیا، ہم سب پاس ہو گئے مگر جمیل فیل ہو گیا۔ اسے ابا سے خوب ڈانٹ پڑی۔ وہ خفا تھے کہ یہ نالائق میٹرک میں دوبارہ فیل ہو گیا۔ ایک دن گاؤں سے پیغام آیا کہ چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہم سب ان کی عیادت کو گئے۔ وہ کافی کمزور لگ رہے تھے، دل کا اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر میں چچی کے پاس کچن میں چلی گئی تو جمیل اور فریدہ باتیں کرنے لگے۔ میرے کان ادھر ہی تھے۔ فریدہ کیسی ہو؟ جمیل نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں، آنکھیں کھولتا ہوں تو بھی تم ہی نظر آتی ہو۔ تم کو اپنے چاروں طرف محسوس کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے پڑھائی بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا۔ کتاب آگے کھلی رکھی ہوتی اور میری نگاہیں تم کو تلاش کرتی تھیں۔ جمیل، جلدی کرو، پھپھو نے ہمارے گھر کی دہلیز پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر روز آ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ شام کو ہم اپنے گھر آ گئے۔ اگلے روز میں نے امی سے کہا کہ بھائی جمیل کے لیے فریدہ کا رشتہ مانگ لیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر پھوپھی اپنے بیٹے کے لیے فریدہ کا رشتہ لا رہی ہے۔ امی نے جمیل سے پوچھا، کیا تم فریدہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں ماں، آپ جلدی سے وہاں بات کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی اور سے اس کی بات پکی ہو جائے۔ ایک ہفتے بعد ابا دوبارہ چچا کی طبیعت پوچھنے گئے تو امی بھی ان کے ساتھ ہو لیں اور انہیں بھی آگاہ کیا کہ جمیل کی مرضی سے جا رہی ہوں۔ آپ کے بھائی بیمار ہیں، ہم ان سے فوراً رشتے کی بات کر لیں تو اچھا ہے، کل نہ جانے کیا ہو۔ ایک روز بعد میرے والدین واپس آ گئے، لیکن وہ خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ امی نے بتایا، تمہیں پتہ ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے تمہاری پھوپھی کے بیٹے سے، لیکن ماں وہ سائز سے پیار نہیں کرتی تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ خود ہم سے کہہ کر گئی تھی کہ آپ اور ابا اس کا رشتہ مانگے۔ تبھی تو جمیل نے آپ سے کہہ کر کہا تھا۔ بیٹا، اب اس کا خیال دل سے نکال دو۔ تمہارے ابا بھی نہیں چاہیں گے کہ بہن کو انکار کرنے کو کہیں۔ تمہارے ابا اور چچا تمہاری پھوپھو سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پہلے رشتہ انہوں نے مانگ لیا، بلکہ منگنی بھی کر لی۔ یہ سن کر جمیل بجھ کر رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب فریدہ سے مل بھی سکے گا یا نہیں۔ ایک دن فریدہ کا فون آیا کہ کسی طرح تم اور جمیل آ جاؤ، مجھے تم لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے بھائی کو بتایا
اور چچا سے ملنے کے بہانے ہم دونوں کشمیر چلے گئے۔ اگلی روز ہم وہاں پہنچ گئے۔ فریدہ پر چونکہ ہماری طرف سے صورتحال واضح نہ ہو سکی تھی، اس لیے اس نے بے تاب ہو کر مجھے فون کیا تھا۔ اس کی جان لبوں پر تھی اور وہ بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ ہم پہنچے تو اس نے باغ میں جا کر بھائی سے بات کی اور بتایا اس کی ماں پھپھو کو رشتہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ چچا بھی راضی نہ تھے، لیکن اپنی بیماری اور بہن کے اصرار پر ہاں کر دی۔ حالانکہ ان کا ارادہ جمیل کو داماد بنانے کا تھا۔ جب فریدہ نے رو رو کر ماں سے کہا کہ وہ اپنے تایا کی بہو بننا چاہتی ہے تو ماں نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے ابا کو کوئی صدمہ نہ پہنچنا چاہیے، ورنہ دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم تایا کے گھر چلی جاؤ۔ میں کہہ دوں گی کہ لڑکی شادی پر راضی نہیں ہے، اس لیے روٹھ کر تایا کے گھر چلی گئی۔ تب تمہاری پھوپھی خود ہی منگنی توڑ دے گی۔ تب تمہارے تایا کو اختیار ہے کہ تمہارا نکاح جمیل سے کر دیں۔ ہم نے واپس آ کر والدہ کو اور انہوں نے والد کو چچی کی بات سے آگاہ کیا۔ ابا کشمکش میں تھے۔ ایک طرف بیٹے کی خوشی، دوسری جانب بہن تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کیا اس طرح منگنی کو توڑوا دینا چاہیے۔ 3 دن بعد ہماری خالہ کا بیٹا اکبر آیا۔ اس نے بتایا کہ فریدہ کا نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ پھوپھی نے اپنے گھر کی چھت سے جمیل اور فریدہ کو باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ ان کو شک ہو گیا کہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے، اس لیے پھوپھی نے چچا سے کہا کہ اس سے پہلے بات بڑھ جائے اور لوگ باتیں بنائیں، بیٹی کو عزت سے رخصت کر دو۔ فریدہ اپنے باپ کی بیماری اور پریشانی کو دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ پھوپھی نے ہمیں نکاح میں نہ بلایا اور چچا سے بھی کہا کہ بہتر ہے بڑے بھائی کو شادی میں مدعو نہ کریں، ورنہ جمیل بھی آئے گا اور کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ پھر بھی چچا نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ شریک ہوں۔ تب صرف امی اور ابا ہی گئے۔ ادھر شادی ہو رہی تھی اور ادھر میرے بھائی اور میں اداس تھے۔ میں بار بار اس کو کہتی تھی کہ اسے بھول جاؤ اور پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تم ہی ان کا واحد سہارا ہو۔ اس نے میرے اصرار پر پڑھائی کی طرف دھیان دیا اور اس بار اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر کے کالج میں داخلہ لیا۔ پھر FAC کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ جب بھائی کو کمیشن مل گیا تو امی نے ایک اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ لڑکی تعلیم یافتہ، سلیقے والی اور خوبصورت تھی۔ فریدہ میں بھی شادی میں آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے بھائی پھر اداس ہو گئے، جیسے اپنی نہیں بلکہ ماں باپ کی خوشی کے لیے شادی کر رہا ہو۔ فریدہ نے یہ بات بتائی تھی کہ میری شادی میرے بس میں نہیں تھی، ایک سمجھوتا ہے۔ اگر ابا کی حالت نازک نہ ہوتی تو میں اس شادی سے انکار کر دیتی۔ بھائی کی شادی کے 1 سال بعد میری شادی ہوئی، تب بھی وہ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، وہ مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ میری بہن کیمرہ لائی اور اس سے کہا کہ فریدہ باجی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی تصویر بنا لوں؟ وہ بولی سامنے پھوپھی بیٹھی ہیں، میں ان کے سامنے تصویر نہیں بنوا سکتی۔ مہندی کی رات وہ چھت پر گئی تو بھائی بھی کسی بہانے اوپر چلا گیا۔ بھابھی مہمانوں میں مصروف تھیں۔
فریدہ نے کہا، جمیل، تم نے شادی کیوں کی؟ اگر تم کسی اور کے ہو گئے، ورنہ میں تم سے شادی کرتی۔ کہنے لگی، کاش تم نے شادی نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہ کبھی تم کو مل جاتی۔ خدا جانے اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ زندگی جوں توں رنگ رہی تھی۔ بھابھی نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک خاندان میں کروا دیا جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ بہن کی شادی پر گاؤں کے تمام رشتہ داروں کو بلوایا گیا۔ چچا فوت ہو چکے تھے، پھوپھی نہ آ سکیں۔ البتہ فریدہ میرے اصرار پر پھوپھی کے ساتھ آ گئی۔ ولیمے والے دن وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ولیمہ رات کا تھا، اس لیے رات 2 بجے کے بعد سب تھک کر سو گئے۔ صبح 8 بجے کچھ منٹ پر خبر آئی کہ زلزلہ آیا ہے۔ زلزلہ تو پنڈی میں بھی آیا تھا، لیکن جب خبر آنے لگی تو سب کے اوزان خطا ہو گئے۔ ہمارے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ تو اسی وقت روانہ ہو گئے، مگر ابا نے پھوپھی اور فریدہ کو جانے نہ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں خود آپ لوگوں کو پہنچا کر آؤں گا، جانے وہاں کیا حالات ہیں۔ دوسرے دن بھائی نے گاڑی کا انتظام کر دیا اور ابا ان کو لے کر مظفر آباد روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو خبر آئی، دل دہل کر رہ گیا۔ وہاں ہمارے تمام رشتہ دار، کیا ننہال کیا ددحال، سبھی زلزلے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہم پنڈی میں ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے، یا وہ لوگ جو ہمارے ہاں بطور مہمان شادی میں شرکت کرنے آئے تھے، باقی سب کے گھروں کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ جب فریدہ ہمارے گھر شادی میں آئی تو سہاگن تھی اور اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کا خاوند بھی گھر کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ جب جمیل بھائی کو یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں رہ گئے۔ اس کی بیوگی کا دکھ بھی اس کو بھاری لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش امی نے جمیل بھائی کی شادی اتنی جلدی نہ کی ہوتی تو آج وہ ضرور اس کا سہارا بن جاتے۔ لیکن اب وہ شادی شدہ تھے اور مجبور تھے، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو تقدیر کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔